یہ ایک طریقہ نہیں ہے کہ جناب وہاں سے ہو کر آئے گی. یہ کوئی جانور تھوڑی ہے، گائے بھینس بکری تھوڑی ہے جو آج یہاں قلعے سے چھوڑی اس قلعے پہ باندھ دی، وہاں پہ چھوڑ کے دوسرے قلعے پہ باندھی. بھائی اللہ نے عزت کا تاج انسان کا سر پر پہنایا ہے. اس بات پر سب ائمہ اربعہ کا متفقہ فیصلہ ہے. جب 3 طلاقیں ہو گئی، قرآن کا فیصلہ ہے، تو پھر وہ عورت اس کے پاس دوبارہ نہیں آ سکتی. پھر وہ واپس آئے گی تو کیسے آئے گی؟ پھر اس کا حکم یہی ہے کہ پھر جناب وہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، پھر وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ وہ نکاح کرے گی، اس کے ساتھ ہم بستری بھی کرے گی. اور پھر جب وہ طلاق دے یا شوہر فوت ہو جائے تو پھر یہ واپس اپنے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. بار یہ حلالہ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، قرآن کا بھی یہ پری پلاننگ کے ساتھ کروانا آج وہ مسئلہ بن گیا. جی 3 طلاقیں دے دی، اب بڑی پچھتاوا ہے، 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں، رو رہے ہیں، کہاں جائیں، کیسے کریں گے؟ تو اب کیا کیا جائے؟ قاری صاحب بتائیں ہم کیا کریں؟ تو اب حلالے کا جو قرآن حکم دیتا ہے تو ہم کیا کریں؟ وہ چھوٹا بھائی ہے جو اس کے ساتھ 1 دن کے لیے نکاح کر دیتی ہیں، یا وہ فلاں کے ساتھ کر دیتی ہیں تو اگلے دن وہ طلاق دے دے گا. تو ہم نے اس کو سمجھا دیا ہے بھائی یہ طریقہ غلط ہے. اگر پری پلاننگ کے ساتھ یہ ہم کر رہے ہیں تو یہ زنا شمار ہوگا. یہ ہم کر رہے ہیں، میں کروا رہا ہوں، قاری صاحب کروا رہے ہیں، بڑے والدین کروا رہے ہیں، گھر کے بزرگ کروا رہے ہیں. 1 دن کے بعد جناب طلاق کے بعد اگلے دن وہ نکاح کے بعد طلاق دے دے گا رات گزارنے کے بعد، تو پھر ہم جو ہے نا عدت پوری کر کے دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کروا دیں گے. یہ غلط طریقہ ہے، اور اس میں کروانے والے گواہ بننے والے ماں باپ دونوں کے وہ گناہ گار شمار ہوں گے. یہ ایک طریقہ نہیں ہے کہ جناب وہاں سے ہو کر آئے گی. یہ کوئی جانور تھوڑی ہے، گائے بھینس بکری تھوڑی ہے جو آج یہاں قلعے سے چھوڑی اس قلعے پہ باندھ دی، وہاں پہ چھوڑ کے دوسرے قلعے پہ باندھی. بھائی اللہ نے عزت کا تاج انسان کا سر پر پہنایا ہے، اور پھر یہ عزت کی چیزیں تو ہیں، یہ عزت ہی تو ہے. عزت جس کی اتر جاتی ہے پھر اس کو جو چاہے پھر وہ بندہ کرتا پھرتا ہے. بہرحال یہ کچھ ذہن میں یہ ہمارا ہونا چاہیے، طلاقیں 2 ہی ہیں. خدا نہ خاصا کام بگڑ جاتا ہے، آپ نے طلاقیں 2 دے دی ہیں، اس کو فارغ کر دیا ہے، وہ 2 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، 2 سال ہو گئے، گھر بیٹھی ہے. اگر 2-3 مہینے میں بھی اس کو عقل نہیں آئی، معاملات نہیں نبڑے، تو چلو سال بعد گزر جائیں گے، 2 سال بعد گزر جائیں گے، تو پھر کم از کم یہ تو نہیں نہ ہوگا کہ وہ جناب کسی اور مرد کے پاس سے ہو کر آئے گی. یہ تو نہیں نہ ہوگا کم از کم. لیکن اگر اب دیکھیں کہ 2 طلاقیں دی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی. 2 طلاقیں ہو گئی ہیں، اس کو عدت گزر چکی ہے، تو اب عورت چاہے تو وہ آگے نکاح کر سکتی ہے. یہ نہیں کہ وہ پچھلے بندے نے 3 پوری کرے گا تو نکاح آگے ہوگا. عدت گزر چکی ہے تو وہ آگے نکاح کر سکتی ہے. بہرحال اگر ہمیں یہ صرف ذہن ہمارا یہ بن جائے کہ ہم نے صرف اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو 2 تک ہی محدود ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کل معاملہ جو ہے نا وہ سدھر جائے، تو یہ تو نہیں ہوگا کہ جناب فلاں سے نکاح ہوگا پھر واپس آئے گی تو پھر ایسا ہوگا. تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلانی چاہیے، دینی چاہیے. یہ معاملات، یہ علم ہمیں سیکھنا چاہیے. ہم شادی سے پہلے جناب 1-1.5 مہینہ کارڈ چلا دیتی ہیں، 1 مہینہ پہلے پیغام پہنچ جاتے ہیں، 1-1.5 مہینہ پہلے فرنیچر والے کو پیغام دے دیتے ہیں. بھائی کم از کم کچھ 10-12-15 دن بیٹھ کر ہم اپنے بچے کو نکاح کے اور طلاق کے مسائل ہی سکھوا دیں. اہم ضروری حصہ ہے نا بھائی، تاکہ وہ ہم مسائل ہی سکھوا دیں. پھر ایک جو مسئلہ بڑا ہے، ایک وقت میں 3 طلاقوں کا، ایک وقت میں بندہ کھڑا جناب ایک وقت، یہ تو قرآن کا شرعی حکم آ گیا نا. طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ 1 مہینے میں 1 دینی ہے، 1 طلاق کے بعد مہینہ انتظار کرنا ہے، پھر 1 طلاق دینے کے بعد مہینہ انتظار کرنا ہے. تو یہ تو حکم آ گیا نا قرآن کا. اب بندہ 3 دفعہ ایک ہی وقت میں کہہ دیتا ہے، تو اس کے بارے میں اگر کوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی نے طلاق دی ہے نا 3 ایک دفعہ میں، تو آپ اس کو کوڑے مارا کرتے تھے، اس کو سزا دیتے تھے کہ تو اللہ کے حکم کے خلاف کام کرتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کام کرتا ہے. اب یہ 3 دفعہ کہنا یہ بری بات ہے کہ قرآن نے کہہ دیا، ہم قرآن کے خلاف کام کر رہے ہیں. بہرحال اگر کوئی کہہ دیتا ہے 3 دفعہ ایک وقت میں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی. پھر ہمارے بزرگ بیٹھتے نہیں جی 60 بندے نو کھانا کھواؤ چا تے صلح کر لو تے توبہ کر. او بھائی اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہیں. جب 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو معاملہ بگڑ گیا. اب سدھار کا، واپسی کا ارادہ نہیں ہے. ایک حال وہی ہے جو کسی اور سے نکاح کرے، اس میں بھی کوئی پری پلاننگ نہ ہو، لیکن جب وہ اگلا شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے، جب وہ یا شوہر فوت ہو جائے تو پھر اپنے دوبارہ شوہر کے پاس واپس یہ آ سکتی ہیں.